خوش آمدید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے کوئی 200 سال بعد یعنی عیسائیت کے ابتدائی دور میں رومی شہنشاہ دقیانوس کے زمانے میں حتمی فیصلہ کر لیا گیا کہ بت پرستی اور شرک کو ایک بار پھر بحال کر دیا جائے گا اور ہر حال میں عیسائیت کو کچل دیا جائے گا۔ اسی دوران بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ چند نوجوانوں نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی ہے۔ وہ شدید غصے میں آ کے ان نوجوانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور سخت ترین سزا دینے سے پہلے ایک موقع سوچنے کا اور دیتا ہے، ایک موقع چند روز کی صورت میں، اور کہتا ہے کہ خوب غور کر لو اور واپس آ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ في هذا الكون هناك إله واحد فقط، هو خالق السماوات والأراضين. أيها الناس، ليس هناك إله في الكون غير خالق السماوات والأراضين. إنه رب إبراهيم ورب نوح، إنه رب موسى كليم الله، ورب داود وسليمان، ورب عيسى، ورب خاتم الرسل وهو أحمد الذي تنتظره الدنيا. ذلك الإله الواحد الأحد الذي بعث برسل من عنده لهداية الناس. دربار سے نکلنے کے بعد یہ خوفزدہ نوجوان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں، اور خاموشی سے پھر وہ کسی خفیہ مقام پہ چلے جاتے ہیں تاکہ بادشاہ کے غضب سے محفوظ ہو کے عبادت کر سکیں۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ چھپنے کی بہترین جگہ ایک غار ہے، اور جب وہ وہاں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتا ہے اور خواب میں کروٹیں بھی بدلتے ہیں۔ غار کے اندر بہت کشادگی ہے، بہت سے سوراخ بھی ہیں جن میں سے تازہ ہوا اندر تو آتی ہے لیکن دھوپ نہیں آ سکتی، صرف اتنی روشنی کہ نہ غار کے اندر زیادہ تاریکی پھیلے کہ کچھ نظر آ سکے اور نہ ہی اتنی تیز روشنی کہ ہر طرف اجالا ہو جائے۔ نوجوان اندر غار میں سوتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا وفادار کتا غار کے باہر اس طرح بیٹھا رہتا ہے کہ پہاڑوں میں اس غار کے آس پاس سے گزرنے والے لوگ کتے سے ڈر کے گھبرا کے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ کتے کے گھرانے پر وہ اپنے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال، باہر دنیا بدل جاتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انقلاب آ جاتے ہیں اور شہری عیسائیت کی آغوش میں دوبارہ آ کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان حکم الہی سے بیدار ہوتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ ایک کہتا ہے کہ شاید دن کا کچھ حصہ، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں شاید پورا دن، اور پھر ایک نوجوان کہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی باہر جا کے ذرا کھانا تو لے کر آئے۔ تو یہ لوگ کچھ سکے لے کے بازار کی طرف نکلتے ہیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ کہ کہیں بات پھیل نہ جائے اور دوبارہ پکڑے نہ جائیں، اور بادشاہ تو بہت ظالم ہے جس سے چھپ کے یہ جا کے غار میں سو گئے تھے اور وہ لازماً ان سب کو قتل کر دے گا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک سکہ لے کے جب بازار پہنچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک نیا منظر، ایک نئی دنیا اس کے سامنے ہے، نئے آدمی، نیا بازار، نئی دکانیں، نئی عمارتیں، نئے طور طریقے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک باورچی کی دکان پر پہنچ کر اس سے سامان لیتے ہیں، اور جب سکہ پیش کرتے ہیں، قدیم سکہ، تو بات اچانک بازار میں پھیل جاتی ہے، افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگ گروہوں کی شکل میں اس شخص کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اور پھر ضد کر کے اس کے ساتھ اس غار کی طرف چل پڑتے ہیں تاکہ اس کے دوستوں، اس کے ساتھیوں سے بھی ملیں، زیارت کریں ان کی۔ اہل غار جب یہ تمام ہجوم اپنی طرف آتے دیکھتے ہیں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ پکڑے گئے، یہ تو بادشاہ کے لوگ ہیں، سپاہی ہیں۔ لیکن پھر جب وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، سارا ہجوم وہاں پہنچتا ہے، تو انتہائی احترام سے ان نوجوانوں کو شہر لے کے آتا ہے کہ انہوں نے انتہائی استقامت کا مظاہرہ کرتے عیسائیت چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب لوگوں کے دلوں میں ان کا انتہائی اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگ اصرار کرتے ہیں ان نوجوانوں سے کہ شہر میں کوئی بڑا کردار ادا کریں تاکہ عوام کو کوئی فائدہ پہنچے، وہاں حکومت کریں، رہنمائی کے فرائض سنبھال لیں، لیکن یہ نوجوان کسی صورت آمادہ نہیں ہوتے اور اپنی زندگی کا باقی حصہ واپس جا کر اسی غار میں گزار دیتے ہیں۔